جو سیکشل ابیوز کا شکار ہوئے ہوتے ہیں تو آپ تک ان کی رسائی کس طرح ہوتی ہے؟ There are lots of connections within the community جو ہمیں اس طرح کے واقعے کے بارے میں اطلاع دے رہے ہوتے ہیں. یہ sexual violence گھروں کے اندر موجود ہے. Sexual abuse or violence is not only confined to women. Same, the vulnerability lies with the all genders. عورت سے جڑے ہوئے جو باڈی پارٹس ہیں وہ تو آپ کی صرف گالی میں استعمال ہوتے ہیں. یہ کس اسٹراٹا آف سوسائٹی کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں؟ اگر وہ بھولنے کی کوشش کرے، بھول جائے، سوسائٹی اسے بتاتی ہے کہ اس السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا شو. آئی ایم ہنا حفیظ اللہ اسحاق ٹاکنگ ٹوڈے اباؤٹ این ایکسٹریملی سینسٹیو ٹاپک، دا آفٹر میتھ آف سیکشل وائلنس. نارملی ہمارے معاشرے میں ٹو ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک از کنسیڈرڈ ٹیبو، لیکن اس کا جو سائیکو سوشل امپیکٹ ہے اٹ از فار ریچنگ اینڈ گوز بیانڈ دا فینس اٹ سیلف. ان کانورسیشن ود می ٹوڈے از سدرا ہمایوں. ویلکم ٹو دا شو سدرا. سدرا جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کافی واسٹ ایکسپیرئنس رکھتی ہیں اور شی ہیز ورکڈ ود سروائیورز آف سیکشل وائلنس اور ان کی ڈھیر ساری خدمات ہیں. سدرا، سب سے پہلا میرا سوال، اینڈ آئی ایم شیور دا آڈینس وڈ وانٹ ٹو نو کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سروائیور اینڈ وکٹم، اس کا اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتاؤ. بالکل، بہت واضح سا ڈفرینس ہے اور جس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ افراد جو وائلنس کے سائیکل سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، اس سے باہر نکل جاتے ہیں اور فائٹ کرنے لگ جاتے ہیں، سسٹم کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، عدالتوں کے دروازے کھٹکاتے ہیں یا اپنی کمپلینٹ لے کے کہیں پہنچتے ہیں، ان کو ہم سروائیور کہتے ہیں. اور جو لوگ ابھی تک اس تمام سائیکل آف وائلنس کو ریلائز نہیں کر پائے، ان کو اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کس طرح کے تشدد کے ایک دائرے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ابھی پتہ نہیں چلا اور وہ ابھی تک شکایت نہیں کر سکے، ان کو ہم وکٹم بول رہے ہوتے ہیں. سو بیسکلی آڈینس کی کلیئرٹی کے لیے آپ جو کہہ رہے ہو، جو ایکٹیولی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں وہ سروائیورز کہلائیں گے، اور جو اس کو ریئلائز نہیں کرتے یا اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے وہ وکٹم کہلائیں گے. بالکل ایسے. ٹھیک. سدرا، آپ بتائیے کہ ان یور لائن آف ورک you come across a lot of people, girls and boys both, جو sexual abuse کا شکار ہوئے ہوتے ہیں تو آپ تک ان کی رسائی کس طرح ہوتی ہے؟ اس میں بہت سے میکانزمز ہیں. اگر میں وار اگینسٹ ریپ کی بات کروں تو وار کا ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ وہ اپنے الائنس بلڈنگ کے اوپر بہت کام کرتا ہے. ہمیں بعض دفعہ نرسز بتا دیتی ہیں، ہمیں بعض دفعہ ڈاکٹرز کال کر کے بتا دیتے ہیں، وہ ہمارے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. بہت دفعہ ہسپتال کا کوئی عملہ ہوتا ہے جو ہمارے معلومات رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بہت سی ٹریننگز میں مصروف ہوتے ہیں، سیمینارز میں بزی ہوتے تھے اور اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. تو ہمیں بہت سے پیئر سے، بعض دفعہ صحافی دوست ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا، بعض دفعہ عدالتوں میں سے وکلا حضرات جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے بتا دیتے ہیں. تو دے آر لاٹس آف کنیکشنز ود ان دا کمیونٹی جو ہمیں اس طرح کے واقعے کے بارے میں اطلاع دے رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ سے ذکر کروں کہ ایک انسیسٹ کا کیس تھا بیک ٹو لائک 10 years، a decade is gone، لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ جو کیس تھا وہ وکیل صاحب جو کہ کینٹ کچہری کے تھے، اور انہوں نے جیسے یہ کیس سنا ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کوئی جو بلڈ ریلیٹیو ہے وہ بھی ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے. تو ان سے کچھ دن پہلے ہی میں کسی اور وجہ سے کسی اور کیس میں، جو کہ ایک رکشہ ڈرائیور کا ریپ کا کیس تھا جس نے 12 سال کی بچی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، تو اس کیس کے سلسلے میں فیکٹ فائنڈنگ کرنے کے لیے گئی. تو انہوں نے مجھے یہ فون کر کے، جو ان کے الفاظ تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بی بی آپ آئی تھیں، ایک کیس ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے اور مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ آپ اٹھا لیں کیس. اور ان کو شرم آ رہی تھی اور ان کو بتانے میں بھی بہت پرابلم تھی کہ what kind of a case has been into his notice. تو اس طرح سے یہ کیس جو ہیں وہ ہمیں اپنی کمیونٹی سے ہی مل رہے ہوتے ہیں. So, Sidra, you and I collaborated on one such case 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کو ہم تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چلے تھے. اس زمانے میں وہ ہم نے اپنا پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا، اور اس وقت ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ صرف عدالت تک بات نہیں ختم ہوتی،
کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ وہ جو سروائیور ہے اس کے اور بھی ارد گرد فیملی کے مسائل ہیں اور لا تعداد مسائل ہیں، ان کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو افیکٹو ٹیسٹمنی اور ایویڈنس نہیں آئے گا اور وہ آپ کی کنوکشن اس طرح نہیں ہوگی. تو اس وقت ہم نے پھر ڈونرز کی مدد لی تھی اور فائنینشیل سپورٹ ان کو دی تھی تاکہ وہ بچی جو تھی وہ پڑھائی بھی کر سکے. تو اس طرح کے اور بھی کیسز آپ کے پاس اس کے بعد آئے؟ دیکھیں سسٹم جو ہے وہ جب اگر کسی سروائیور نے ناک کر دیا ہے تو اس کے بعد بہت سے ایسی لیئرز ہیں جو کہ بہت مشکل سے ان کو انفولڈ کرنا پڑتا ہے، یا وہ سوسائٹی کے سامنے جس طرح سے آتی ہیں اور سوسائٹی جیسے ریئیکٹ کرتی ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر میں پرٹیکولرلی انسیسٹ کے کیسز یا سیکشول ابیوز کے کیسز کا آپ سے ذکر کروں کہ اور کیسز آتے ہیں، ایک کیس آپ کی آدھی زندگی کے جو ہے وہ مانگ لیتا ہے، کیونکہ اس کے سوشل اکنامک جو ڈائنامکس ہیں وہ اتنے بٹر اور اتنے لیئرڈ ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں تو بہت عرصہ گزر جائے اس ساری گفتگو میں. تو اگر اور کیسز آتے ہیں، میں نے اس کے علاوہ جو ہیں وہ جب ہم نے یہ اسٹڈی کی تھی انسیسٹ پر تو اس کے علاوہ 9 اور کیسز تھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کیسز ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اب آ کے بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ انسیسٹ جو ہے وہ یہ سیکشول وائلنس گھروں کے اندر موجود ہے. تو روز کی بنیاد پہ ایسے کیسز جو ہیں وہ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. میں جس تنظیم کے ساتھ اس وقت منسلک ہوں وہاں پہ کم از کم میں 24 اخباروں کی روزانہ مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہوں. تو 24 اخبار میں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ابھی میں یہ دیکھتی ہوں کہ میڈیا کے اندر غیر اخلاقی حرکات کے حوالے سے بھی خبر آنا شروع ہو گئی ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی ایک خبر تھی جس میں ایک ماں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ کے بارے میں خبر میں کہا ہوا تھا کہ یہ بیٹیوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے. تو بڑی بیٹی جو کہ 12 سال کی تھی اس نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس بھیج دیا، بچی کے گرینڈ پیرنٹس کے پاس. تو تھنگس آر لائک دیٹ، یہ چیزیں ہیں. لیکن جو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گی کہ بحیثیت سوسائٹی ہمیں جو کرنا پڑے گا، وی نیڈ ٹو اسٹارٹ بلیونگ دیم. ہمیں ان کے اوپر یقین کرنا پڑے گا. اگر وہ کوئی شکایت کر رہے ہیں تو اس شکایت کو مؤثر تبھی سمجھا جائے گا اگر ہم جو ہیں وہ دروازے کھٹکائیں گے، کمپلینٹ سسٹم کو رائج کریں گے اور ان لوگوں کی بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اٹھ کے. پھر وہ لوگ کسی طرح کے ان کرائسس سے نکلیں گے، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اس کا قصور نہیں ہوتا. ہاں جی سدرا، آپ ہمارے آڈینس کے لیے یا لے مین کے لیے اور ایون جو ہماری اپنی برادری کے لوگ ہیں ان کے لیے انسیسٹ کی تعریف یا ڈیفینیشن بتائیں گی تاکہ ان کو کلیئرٹی ہو کہ ہاؤ از انسیسٹ ڈفرینٹ فرام یور ریگولر رن آف دا مل ریپ اینڈ سیکشل ابیوز. انسیسٹ جو ہے اس کو اگر اسلامی معاشرے میں دیکھا جائے تو محرم جن کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں وہ ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کے جو کلچر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اس چیز کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے پھپھا ہے، خالو ہیں، یا میرے فادر کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے تو میں ان کو تایا کی نظر سے یا چاچا کی نظر سے دیکھوں گی. تو اس طرح سے ان کے ساتھ بھی اگر وہ ایسے رشتے جو ہیں جن کو ہم رسپیکٹ بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر کسی بھی طرح سے اس طرح کا کوئی ایکشن کرتے ہیں جس میں کہ وہ کسی بچے یا بچی کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم انسیسٹ کے زمرے میں ہی لا کے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن لیگل اعتبار سے انسیسٹ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی. لیگل اعتبار سے تو بلڈ انسیسٹ تو صرف محرم کرے گا، جی. اور محرم میں بھی بلڈ ریلیٹیو ہونا ضروری نہیں. جو وہ سورۃ نساء کی آیت میں جن لوگوں کو مینشن کیا ہوگا ان کے ساتھ کوئی جنسی فعل یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو اس کو ہم انسیسٹ بالکل میں آئیں گے. offense تو ہوتا ہے جو ایک انسان کے ساتھ، جس کو آپ چاہے سروائیور کا نام دے لیں، آپ وکٹم کا نام دے لیں، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے اس جرم کا، اس سانحہ کا، وہ بہت وسیع ہوتا ہے. وہ نہ صرف اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے بلکہ اس کے ارد گرد جو اس کے فیملی ممبرز، اس کے فرینڈز اینڈ کمیونٹی پہ بھی، اس پہ بھی ہوتا ہے. تو جب آپ یہ ڈیل کرتی ہیں ان کیسز کو تو آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ کے تجربے نے کیا سکھایا ہے؟
دیکھیں نا یہ تو بہت تباہی والی صورتحال ہو جاتی ہے اس فیملی کے ساتھ. ایک فرد کے ساتھ تو ایسا ہو گیا, لیکن اس کو تو ابھی سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی کہ میرے ساتھ میرا نقصان کتنا ہو گیا یا اب میں نے اس کو ہینڈل اور کوپ اپ کیسے کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی سوسائٹی میں جو ارد گرد جو امیجیٹ ریلیٹیوز ہیں ان کے اندر بھی یہ سمجھ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے کہ اس وقت اس سروائیور کا ساتھ کیسے دینا ہے. وہ اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں فوری طور پہ, وہ بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں, وہ اس کے اندر یہ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی غلطی کہاں پہ تھی. ٹھیک ہے, بات اس کے بعض دفعہ جینڈر سے شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا جینڈر اس کا دشمن ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی تھی تو اس وجہ سے, نوجوان تھی, کم عمر تھی اور اس طرح سے, تو اس کی وجہ سے اخبار اس کو رپورٹ کرتا ہے تو وہ کہے گا دوشیزہ کے ساتھ ایسا ہو گیا, کم سن کے ساتھ ایسا ہو گیا. سو امیجیٹ ریلیٹیوز ہیں وہ بالکل اپنا شیم اور گلٹ میں جو اس کو چلے جاتے ہیں اور وہ اس بات کے اوپر یہ یقین ہی نہیں کرنا, ڈینائل ان کے اندر شدید ہوتا ہے کہ کیوں ہو گیا ایسے, اب ہوا ہے تو پھر اس میس کو صاف کیسے کرنا ہے. تو سوسائٹی بہت برا اپنا جو رویہ ہے یا اپنا چہرہ جو دکھاتی ہے وہ بہت خوفناک ہوتا ہے. اور ہم جو کیئر گیورز ہیں, جو ہم ایسے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا اس پہ جو تجربہ ہے وہ بٹر تجربہ ہے, کیونکہ ہمیں نہ صرف ایک بچے یا بچی کو سنبھالنا پڑتا ہے بلکہ اس کی پوری فیملی کو بار بار کاؤنسلنگ, بار بار ان کو یہ سمجھانا, ان کے ساتھ میٹنگز کرنا, ان کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں ایک چیز غلط ہو گئی, اس میں اس کا بھی قصور نہیں تھا, اب آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو سوسائٹی بہت زیادہ اس کا, اگر میں لیگل بتاؤں تو لیگل ایک بالکل ایسا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جس میں اس سسٹم کے اندر اسے ایسے دھکیل دیا جاتا ہے کہ اس نے وہ بات دوبارہ کر کے بتانی ہے کہ ایسا اس کے ساتھ کہاں ہوا. اگر میں آپ کو ریفرنس اپنے اسی ایک کیس کا دوں, اس میں یہ کہ سب سے پہلے اس نے اپنی ٹیچر کو بتایا, اس نے اپنے رشتہ دار تھیں قریبی ترین ان کو بتایا, پھر اس نے فرینڈ کو بتایا, پھر اس نے اپنی تائی کو بتایا, پھر اس نے پولیس میں جب وہ گئی ہے تو اس نے ایک محرر کو بتایا ہے, محرر نے اس کے اوپر خدا ترسی کی ہے تو اس نے پھر جا کے ایس ایچ او کو بتایا ہے, ایس ایچ او نے اس سے ساری کہانی پوچھی ہے, ایس ایچ او کے بعد اسے جو ہے وہ تفتیشی وہی کہانی پوچھ رہا ہے, کوئی عورت نہیں اور تھی, پھر کوئی عورت سسٹم میں آپ کو نظر ہی نہیں آتی ہے کہ جو وہ بتا سکے کہ اس کے قریبی ترین ریلیٹیو نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. اور جتنی وہ کم عمر تھی اس میں اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں, اس کے پاس اس کی ووکیبلری نہیں ہے, تو یہ چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب اپنے ارد گرد اپنے بچوں کو جب براٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو باڈی پارٹس کے پورے نام تو کبھی بتاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات میں نے بہت سے پروگرامز میں اور بھی کی کہ ہم ان کو بتائیں گے آئیز پہ, فیس ہے, فیس پہ 4-5 چیزوں کا بتا دیں گے. ٹھیک ہے, ہم آرمز اور ہینڈز پہ آ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم لیگز اینڈ فیٹ بتاتے ہیں. ہم باڈی پارٹ جو کہ ایسی جگہیں ہیں جس میں بچوں کو نہ ان کے پاس الفاظ ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گی کہ عورت سے جڑے ہوئے جو باڈی پارٹس ہیں وہ تو آپ کی صرف گالی میں استعمال ہوتے ہیں, اس کے علاوہ تو باڈی پارٹ آپ کو کہیں پہ اس طرح سے بتانے میں عورت جو ہے وہ کیا, اس کو تو گندی بات ہی کہا جاتا ہے. ہماری مردانگی بھی نہیں آتی نا بیچ میں, جب ہم عورت کی اس طرح تذلیل کرتے ہیں گالیاں دے کے, تو اس وقت پھر اس کا جو مقام ہے کدھر رہ جاتا ہے, وہ تو معاشرہ پھر ایسے ہی چلے گا. عورت کو قتل کرنے سے ہماری غیرت واپس آ جاتی ہے. تو وہی عورت کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پیر کی جوتی ہے, اس کی عقل ٹخنوں میں ہے, اس سے مشورہ کرنا, دیوار سے مشورہ کر لے بندہ, عورت سے مشورہ نہ کرے. ڈیپ روٹڈ جو آپ کے پرووربز ہیں, ایڈیمز ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ پدرسری نظام جو ہے وہ کیسے پھن پھیلائے کھڑا ہے اور آپ کو کام نہیں کرنے دیتا, بات نہیں کرنے دیتا. تو اس عورت کو مارنے سے آپ کی غیرت بھی واپس آ جاتی ہے, اور پھر بات آپ اس کے اوپر کریں تو بات آپ عورت کے کریکٹر پہ چلی جاتی ہے. تو میں تو اس سوسائٹی کے حوالے سے اس کے بہت سے مسک چہرے ہیں جس کو میں کہتی ہوں کہ وہ اتنی بری طرح سامنے آتے ہیں کہ آپ بالکل حیران پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں. اور پرٹیکولرلی اگر میں سیکشل ابیوز سروائیور کی بات کروں تو سوسائٹی اس کو واپس کبھی آنے نہیں دیتی ہے. سوسائٹی اسے بار بار بتاتی ہے کہ تمہارے ساتھ تو یہ ہوا تھا, اگر وہ بھولنے کی کوشش کرے, بھول جائے, سوسائٹی اسے بتاتی ہے کہ اس وقت تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا. انفارچونیٹلی آئی تھنک ہم صرف یہ نہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے, ویسٹ میں بھی اگر ادھر اٹھائیں تو ادھر بھی ہر چیز رول بیک ہو رہی ہے. آئی تھنک آپ کی اویئرنیس ہے اس بارے میں کہ وی فوکس آن وکٹم بلیمنگ. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے,
ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے اس کا قصور کیا تھا. ہم جس نے کیا اس کو بلیم نہیں کرتے, ہم یہ دیکھیں گے کہ اس لڑکی نے کیا کپڑے پہنے تھے, اس کی کون سی ادائیں تھیں. ہم اس وقت اپنا نام تو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن پھر ہم وہی جو اسلامی اقتدار ہیں, جو حکم ہیں, جو احکامات ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھو, وہ ہمیں یاد نہیں آتا کہ چلیں اس نے پہنے تھے کپڑے, وہ گزری تھی گلی سے, لیکن آپ کی نگاہیں کیوں اس کا تعاقب کریں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں, تمام سچویشن کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. فیکٹر کوڈ بی اے ڈارک ایلے, ٹھیک ہے, کوئی اندھیری گلی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کہیں پہ بند گلی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں آپ اس گلی میں جا رہے ہیں یا آپ آخری مکان میں رہتے ہیں, تو دیٹ کوڈ بی اے فیکٹر, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ورنیبلٹی کو بڑھا دیتا ہے, اس سے ورنیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے, اندھیرا ورنیبلٹی انکریز کر دیتا ہے, ڈسیبلٹی کر دیتا ہے, آپ کا جینڈر عورت ہونا, لڑکی ہونا آپ کی ورنیبلٹی کو انکریز کر دیتا ہے. تو ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ان ورنیبلٹیز کو پرائم چیز سمجھتے ہوئے اس سروائیور کو بالکل جو ہے وہ اس کی ذات کو نگیٹ کر دیتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ الزام تمام چیزوں کا دینا شروع کر دیتا ہے. تو اگر ہم سب کسی چینج کو لانا چاہتے ہیں, اگر ہم کسی یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے, تو اسٹارٹ بلیونگ دوز پرسنس, اسٹارٹ سپورٹنگ دوز پیپل جو آپ کے سسٹم میں آ کے ان کے اندر اتنی مورل کریج ہے, دے آر ٹیلنگ کہ سم ون ہیز ڈن سم تھنگ رانگ ود دیم, اور پرابلم اس رانگ کرنے والے میں ہے, نہ کہ اس کے ساتھ جو کہ کسی ایسی جگہ پہ گئے تھے. میں کسی مال میں بھی, کسی بڑی جگہ پہ بھی, کسی بھی جگہ پر میں ورنیبل ہو سکتی ہوں, میری ورنیبلٹی جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور وہ مرد کی ورنیبلٹی آج اسی اتنی ہی زیادہ انکریز ہو رہی ہے, کیونکہ جب پاور گیم ہے اور پاور کے ڈائنامکس جو ہیں وہ اتنے سوئفٹلی جو ہیں وہ لوور لیول پہ چلے جاتے ہیں, وہ صرف سسٹم میں یہ دیکھتے ہیں کہ رٹ آف اے گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے. میں آپ کو قصور کا حوالہ دوں, اس قصور میں اس وقت رٹ آف اے گورنمنٹ از ویری ویک, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پولیس کہاں کہاں پہ ان کو چھوڑ دیتی ہے. ایک ایک بندہ ہے جس کو معاشرے میں یا پولیس نے اس بات کے اندر لے کے آ گئے ہیں, معاف کر دیو جی, معاف کرنا سنت ہے, معاف کرنا بڑی اچھی بات ہے, اور ابھی وہی ریپ سروائیورز کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ریپسٹ ایسے ہیں جنہوں کو ایک ایک دو دفعہ معاف کر دیا گیا ہے, اینڈ دے آر اسٹل ہنٹنگ دوز چلڈرن اینڈ مائنرز. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بحیثیت سوسائٹی جو ہے وہ ہم ریپ سروائیور کو کے ساتھ سسٹم میں کیا تبدیلی, چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لے کے آنی ہے, ان کو کیسے بدل سکتے ہیں. سدرا, یہ جو سارا ہے, یہ جو offenses ہیں سارے, اس میں آپ کے اوپینین میں یہ کس اسٹراٹا آف سوسائٹی کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف نچلے طبقے کے مسائل ہیں, یا اس میں جو رچ اینڈ پاورفل وہ بھی افیکٹڈ ہیں؟ جن لوگوں سے آپ کا رابطہ رہتا ہے وہ کون سے طبقے کو بلانگ کرتے ہیں؟ میں تو جی آلموسٹ ہر طبقے کے اندر یہ پاور, کیونکہ ریپ ایک پاور ایکسرسائز ہے, میں نے ہر طبقے میں دیکھا ہے, انتہائی پڑھے لکھے اور پروفیشنلز جو ہیں ان کے اندر دیکھا ہے. اور صرف اگر آپ فرق اگر دیکھیں سوسائٹی کے اندر, تو جتنا کوئی اکنامکلی اسٹرانگ ہوتا ہے, ساؤنڈ ہوتا ہے, وہ اس بات کو چھپا لے میں زیادہ مہارت رکھتا ہے, اس کو چھپانا آتا ہے اپنے اس تمام چیز کو. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ود ان 4 walls وہ لائف کیسی گزار رہا ہے, وہ بہت مزری والی لائف گزار رہا ہوگا وہ فیملی, کیونکہ پاور ایکسرسائز تو کہیں پہ بھی ہو جاتی ہے, کسی بند کمرے کے اندر آرام سے ہو جائے گی, زیادہ آسان ہے اس طرح سے. اور بہت سی ایسے بڑی پڑھی لکھی خواتین ہیں جو ہمیشہ میرے پاس آئی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. آپ کے ملک میں میرٹل ریپ پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سی خواتین ہیں, دے کم ٹو می اینڈ دا اسٹوریز دے شیئر, اس میں تو بعض دفعہ لا کہیں پہ آتا ہی نہیں ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ لا میں پروویژن نہیں ہے نا, پروویژن ہم ریلائز نہیں کرتے کہ یہ بھی دس از اے فارم آف وائلنس. بالکل. اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ حوالہ دیتے ہیں اپنے مذہب کا, لیکن مذہب میں کہیں بھی وائلنس کو کنڈون نہیں کیا گیا. دیکھیں, انسان کو انسان تو سمجھے نا آپ. ایک عورت کو جو ہے وہ, آپ سوشل ایکسپیریمنٹس کافی ہوئے ہیں,
اگر آپ عورت کا گیٹ اپ کر لے کوئی بھی اور وہ سڑک پہ نکل جائے تو اس کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. ایسے کئی سوشل ایکسپیریمنٹس ہمارے سامنے ہیں. تو عورت جو ہے وہ پاور ایکسرسائز کی وجہ سے بہت مسائل کا شکار ہے. لیکن اب سدرا یہ چیز بھی ایک سامنے آ گئی ہے کہ سیکشل ابیوز اور وائلنس از ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو ویمن. جی, اس میں آپ کے بچے, آپ کے لڑکے بھی وکٹمز ہیں. وہ یہ نہیں کہ ان کو بھی بخشا گیا ہے. بالکل ایسے. دیکھیں, یو کین ناٹ بی گارڈ آف یور اون چائلڈ. ٹھیک ہے, آپ اپنے بچے کے گارڈ نہیں بن سکتے. آپ کے پاس کوک ہے, آپ کے پاس ڈرائیور ہے, آپ نے کہیں پہ ڈے کیئر میں اس کو چھوڑنا ہے, اس طرح کی تمام چیزیں. سیم the vulnerability is lies with the all genders. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ٹرانسجینڈر کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی تو ڈائنامکس اور ہے نا لائف کے. اگر آپ وہ ڈیٹا شامل کرنا شروع کر دیں تو جو آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن میں 7 بچے ریپ ہو رہے ہیں تو پھر تو یہ ڈیٹا جو ہے میرا خیال ہے دن میں 100 بچے ریپ ہو رہے ہوں گے. جو ڈیٹا اگر اس طرح کا بھی ہم شامل کرنا شروع کر دیں تو بات صرف یہ ہے کہ ورنیبلٹی آف آل جینڈرز از دیئر اور اس میں پاور ایکسرسائز ہے. ابھی میں ٹیکسلا کے کچھ کیسز جو ہیں وہ میں دیکھ رہی ہوں آج کل کہ اس میں بالکل 16-17 سال کے رکشہ ڈرائیور لڑکے یا کوئی ان کا دوست ہے, ان کو پکڑ کے ریپ کر دیا جاتا ہے. تو اس میں سوسائٹی کا یہ سوال کہاں جاتا ہے کہ عورت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یا عورت کے لباس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. بہت سی ایسے انٹرنیشنل لیول پہ ایسے ایگزیبیشنز ہو چکے ہیں جس کے اندر دا ٹائم آف وومن بین ریپڈ دا ڈریسز ہیز بین شوڈ اپ کہ انہوں نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے بالکل نارمل کپڑے پہنے ہوئے تھے. برقعوں میں بھی خواتین ریپ ہوتی ہیں, عبائے میں بھی ہوتی ہے. اٹس ناٹ کہ یہ کپڑوں کے ساتھ ہے, یہ جو بھی چیز ہے یہ جو کر رہا ہے اس کے اندر ہے, اور دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس. سدرا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. کنکلوڈنگ تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارا اٹس سیڈ ٹو سے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی اس طرح کا ثانیہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی عزت لٹ گئی. اس کی عزت لٹ گئی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کی عزت ادھر ہی ہوتی ہے, اسی کے ساتھ ہوتی ہے. جس کو بلیم دینا چاہیے, جو کلپریٹ ہے وہ آپ کی لعنت کا مستحق ہے. آپ کی تمام تر جو ایک وکٹم یا سروائیور کے ساتھ آپ نے جو اپنے فیلنگز جوڑی ہوتی ہیں اس طرح کی کہ جی شاید قصور اس کا ہے, وہ ڈیزرو نہیں کرتے, ڈیزرو پرپیٹریٹر کرتا ہے. اس چیز کو ایڈریس کیجئے, اپنے ارد گرد دیکھیے, اپنے بچوں کو سکھائیے اور بچوں پہ نظر رکھیے اور اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیے. کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا. آپ کسی کی گواہی نہیں دے سکتے. آپ کے اپنے گھر میں ہی آپ کو نہیں پتا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. Thank you so much for joining me. Thank you so much, Sidra. And until next time, Khuda Hafiz.